باطلوں کی حکومت بھی تھی اور باطل فرقے وجود میں آ رہے تھے، سب کا منہ توڑ جواب دے کر کے امام اہل سنت نے اس قوم کو جب ترجمے کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا، تب امام نے کنز الایمان ہمیں عطا کیا تھا۔ جب فتاوی کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کھینچا جا رہا تھا، اس وقت میرے امام نے اپنے قلم سے نہ جانے کتنی کتابیں لکھ کر کے اس قوم کے ایمان کے عقیدے کی حفاظت کر کے دنیا کے سامنے رکھا ہے اور بتا دیا ہے کہ جو لوگ نبی کی شان میں گستاخی کر کے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت گھٹانے کی کوشش کر رہے وہ سن لیں، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت سرکار کی آمد، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے آج جو آپ اپنی مسجدوں میں صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، یہ میرے امام عشق محبت کا دین ہے۔ جو آپ آج انگوٹھا پر چوم رہے ہیں، نبی کے نام کی محفلیں سجا رہے ہیں، آج جو اپنی مزاروں کی چادر سلامت دیکھ رہے ہیں، یہ میرے امام و عشق محبت کی دین ہے۔ میرے امام و عشق محبت اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تعلق سے، خوبصورتی کے تعلق سے ایک کلام لکھتے ہیں، اس کے 2 شعر سماعت فرما لیجئے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور انشاءاللہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو اپنی محبتوں کا ثبوت دیجیے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور امام کہتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہ کمال۔ یہ کیوں کہا اعلیٰ حضرت نے؟ اس شعر کو سمجھے، وہ کمال کا حسن ہے میرے آقا کا، اس حسن و جمال کو سمجھیے تو صحیح۔ آج آپ نے نبی کی ولادت کی خوشی میں آپ نے یہ محفل پاک رکھی، جلوس نکالا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے کمالات دیکھے ہیں، ہم نے حسن و جمال کی کتابیں پڑھی ہیں، کائنات کے اندر زمانہ تعریف و توصیف بیان کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے تعلق سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن عطا کیا تھا کہ مصر کی عورتوں نے جب دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، یہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی شان یہ ہے کہ وہاں دیکھ کر کے انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں، لیکن اپنے نبی کا حسن و جمال دیکھیے، اپنے نبی کی عظمتیں دیکھیے، اپنے نبی کے حسن و جمال کی شان اور عظمت دیکھیے کہ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہاں عورتیں حسن دیکھ کر کے نبی حضرت یوسف کا حسن کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں، لیکن اپنے نبی کی شان اور عظمت دیکھیے، حسن و جمال دیکھیے کہ وہاں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کے نام پر سر کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حسن و جمال دیکھیے کہ وہاں عورتیں حسن دیکھتی ہیں، اسی حسن و جمال
جب مصطفیٰ جان رحمت کے حسن و جمال کو دیکھا گیا تو آپ دیکھتے چلے کہ ایک شخص ہے جو اپنی دولتوں کو بھی چھوڑتا ہے، اپنی عیش و آرام والی زندگی کو بھی چھوڑتا ہے۔ یہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی شان اور عظمت دیکھیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیرے اور میرے نبی جب مکے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں تو ایک نوجوان سرکار کو دیکھ لیتا ہے۔ جب اس کی نگاہ سرکار کے چہرے مبارکہ پر پڑتی ہے، چہرے وضحا پر پڑتی ہے تو وہ مچل جاتا ہے، اس کے دل میں نبی کی محبت کا چراغ جل جاتا ہے۔ اب آقا سے عشق کرنے لگتا ہے، آقا سے پیار کرنے لگتا ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے، حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، اپنے دین میں داخل کر لیجئے۔ کہ وہ نوجوان ہے جو عرب میں سب سے مہنگا کپڑا پہنتا ہے، سب سے مہنگی عطر لگاتا ہے، اور جو ایک مرتبہ کپڑا پہنتا ہے تو اس کی ماں دوبارہ کپڑا وہ نہیں پہناتی ہے۔ میرے بیٹے کے جسم کے اوپر جو ایک کپڑا لگ گیا ہے، اب اس کے حسن اس کے جسم کے اوپر دوسری مرتبہ یہ کپڑا نہ لگے، تاکہ دیکھنے والے یہ نہ کہیں کہ یہ بندے نے ابھی چند دن پہلے یہ سوٹ پہنا تھا۔ اب آپ انداز لگائیے، ایسے ناز و نعیم اور اس طریقے سے پلا ہوا بچہ جب سرکار کے دامن سے وابستہ ہوا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ پھر کیا معاملہ ہوتا ہے۔ آج جب ہم سے بات کی جاتی ہے کہ آؤ نبی کے نام پر مسجدوں کو چلے آؤ، آؤ نبی کے نام پر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے 2 قدم آگے بڑھاؤ، تو ہم جانے تیار نہیں ہیں۔ اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کے مذہب کی خوبصورتی کو دیکھیے۔ اب حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نوجوان نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے، اب جب کلمہ طیبہ پڑھ کر کے نبی کے دامن سے وابستہ ہوا، اب جب اپنے گھر جاتا ہے، گھر جانے کے بعد اپنی والدہ کو بتاتا ہے، اے میری والدہ سنو سنو، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے، میں ان کے دین میں شامل ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس وقت اسلام کے دشمن کس طریقے سے دشمنی کیا کرتے تھے۔ زمانہ کہتا ہے کہ مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ مذہب اسلام جب مکے سے نکلا تھا تو ہر ایک نے اسے دبانے کی کوشش کی تھی، لیکن اسلام کے ماننے والوں نے ہمیشہ محبتوں کا پیغام دیا ہے، عقیدت کا پیغام دیا ہے، اخوت کا پیغام دیا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیا ہے، اخلاق کا پیغام دیا ہے، پیار محبت سے زندگی گزارنے کا پیغام دیا ہے۔ اب اس نوجوان نے جس نے کلمہ پڑھا تھا، تاریخ میں اس بندے کا نام کیا ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں، ان کا نام حضرت مصعب بن عمیر ہے، جو یہ حسین و جمیل ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں، والدہ نے جب سنا کہ میرے بیٹے نے جو ہے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، نبی کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے، والدہ معلوم ہے کیا کہتی ہے کہ اب محمد عربی کا تو دین چھوڑ دے، محمد عربی کا دین چھوڑ دے۔ اگر تو نے دین نہیں چھوڑا تو تیرے جسم سے کپڑے بھی لے لیے جائیں گے، تیرے جسم سے جو خوشبو ہے وہ بھی لے لی جائے گی، جو حسن و جمال تجھے ہماری طرف سے عطا کیا گیا ہے، جو چمک دمک والے لباس تجھے عطا کیے گئے ہیں وہ بھی لے لیے جائیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ میری والدہ، میں سب نبی کے نام پر قربان کرتا چلوں گا، میں سب نبی کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ ماں نے سب چیز لے لیا۔ اب سب چیز لینے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، سرکار میرے سینے سے لگاتے ہیں۔ ارے جس کو کوئی سینے سے نہ لگائے اسے مصطفیٰ جان رحمت سینے سے لگاتے ہیں۔ آج کا انسان کہتا ہے نبی تمہاری خبر نہیں رکھتے ہیں، ارے نبی تو ہماری ایسی خبر رکھتے ہیں کہ اگر ہم سڑک پر چلتے ہو، اللہ نے وہ عظمت دی ہے، وہ مقام دیا ہے مصطفیٰ کو کہ اگر امتی سڑک پر چلتا ہے اس کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، اسے تکلیف بعد میں ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہلے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، اور میرے امام نے قرآن کریم کے 11ویں پارے کی یہ آیت کریمہ ترجمہ کی ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر و بشر کو خبر نہ ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ان کو سینے سے لگاتے ہیں. اور حضرت مصعب بن عمیر کون ہیں جو مدینے کی سرزمین پر پہلی بار جاتے ہیں اور عظمت دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کرتے ہیں. وہاں دین کی خدمت و اطاعت میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کے مصطفیٰ کے حکم سے مدینے میں پہنچتے ہیں اور وہاں دین کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لوگوں کو دین سکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہاں آپ کو بڑی مصیبتیں آئی ہیں, بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا, لیکن آپ نے تمام پریشانیوں کو خوشی فہمی کے ساتھ اس کو قبول کیا اور نبی کے دین کو پھیلانا عام کرتے رہے. اور جب میرے سرکار مکے کی سرزمین سے مدینے کی سرزمین پر پہنچے تھے ہجرت کر کے, تو وہاں کی بچیوں نے اور وہاں کے نوجوانوں نے, وہاں کے مومنین نے وہ استقبال کیا تھا کہ زمانے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. آج لوگ کہتے ہیں نبی کی آمد پر تم خوشی مناتے ہو, چرچے کرتے ہو, یہ سب کہاں سے ثابت ہے؟ ارے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. جب میرے سرکار مکے کی وادی سے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اس وقت میرے سرکار جب مدینہ کی وادی میں داخل ہوئے تو وہاں کی بچیوں نے دف بجا کر کے جلوس نکال کر کے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کیا تھا, اور وہ کہہ رہی تھی طلع البدر علینا, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اور گویا کہ وہ اپنی زبان میں کہہ رہی تھی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. کہیں معصوم بچیاں تھی کھڑی اور دف بجاتی تھی, رسول جار پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی. اور کیا گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. دو باتیں اور میں عرض کروں آپ کے سامنے, آپ قربانیاں دیکھیں. مصعب بن عمیر کون ہیں جو بہترین لباس صحابی رسول ہیں, اچھا لباس پہنتے ہیں, اچھی خوشبو لگاتے ہیں. جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو ان تمام چیزوں سے محروم ہو گئے. اب یہی نوجوان, یہی صحابی رسول جب میدان احد کی بات آتی ہے, آج کا وہابی کہتا ہے کہ یہ تم فضول خرچی کر رہے ہو, یہ تمام معاملات کر رہے ہو. کیا نبی کے دور میں یہ تھا؟ کیا نبی کے دور میں اس طریقے سے لائٹنگ ہوا کرتی تھی؟ وہابی کیا کہتا ہے, کیا نبی کے دور میں مزاروں پر گنبد بنے ہوئے تھے؟ کیا نبی کے دور میں؟ ارے وہ دور ایسا غربت کا دور تھا. میں جنگ احد کی جانب لے چلے, جنگ احد میں جب تمام شہداء جو شہید ہونے والے تھے, جو شہید ہو چکے ہیں, اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی جنگ میں میرے سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہوئے, اور ایک جگہ جانب جو ہے حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے. میرے سرکار کی پھوپھی دو چادریں لاتی ہیں, ایک چھوٹی ایک بڑی. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, میرے بھائی کو اچھے سے کفن دینا. میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میرے سرکار نے شہیدوں کا مطالعہ کیا, شہیدوں کو دیکھا تو ایک جانب حضرت امیر حمزہ جو حضور کے چچا ہیں ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے, تو دوسری جانب حضرت مصعب بن عمیر ہیں. اب جب چادر ڈالی جاتی ہے تو اگر سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں, اگر پیر ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. میرے سرکار نے فرمایا کہ چھوٹی چادر میرے چاچا حضرت امیر حمزہ کو دے دو اور بڑی چادر میں مصعب بن عمیر کو دے دو. یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو اچھے اچھے قیمتی لباس پہنا کرتا تھا, قیمتی خوشبوئیں لگایا کرتا تھا, لیکن آج اسلام کے نام پر جب اس نے شہادت کا جام پی لیا, جب یہ شہید ہو گیا, تو آج معاملات یہ ہے, غربت کا یہ معاملہ ہے کہ آج پوری چادر بھی میسر نہیں ہو رہی ہے. لیکن زمانے والے دیکھیں قربانیاں ایسے دینے سے مقام و مرتبے وہ ملتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں مسلمانوں, اور قربانیاں دے کر کے جب اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. آج ہم سے ڈھنگ سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں, نبی کے نام کا درود پڑھا نہیں جا رہا ہے, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کے ہم فلم اور ڈراموں میں وقت برباد کر دیتے ہیں. نہ ہم کبھی امام سے دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ اپنے علاقے کے علماء سے دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ تاریخ کے اوراق اٹھائیں گے اور ان عاشق رسولوں کی صدائیں اور ان کے واقعات پڑھیں گے تو
آپ بھی برجستہ کہہ اٹھیں گے کہ جو ان کی قربانیاں تھی وہ تھی، ہم ان کے نام پر، ان کے نقش قدم پر چل کر کے اپنے آقا کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ اپنے دل میں یہ ارادہ بنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا یہاں آنا بھی قبول ہوگا، یہاں سے جانا بھی قبول ہوگا۔ یہ محفل پاک اسی لیے ہوتی ہے کہ جو بھولا ہوا سبق ہوتا ہے، ان محفلوں کے ذریعے ہم اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کر لیں۔ لہذا اے مسلمانوں، اپنے کردار کو اچھا بناؤ، اپنے افعال کو اچھا بناؤ، تاکہ دور سے دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ کون بیہودہ جا رہا ہے، بلکہ دیکھنے والا یہ کہہ دے کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ اور جب دنیا سے جاؤ تو زمانے والے کہیں کہ عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے، نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، اور اس شان سے جاؤ کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے، قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اور میرے امام نے تو کہا تھا کہ اے دنیا والو، دنیا میں جیو تو اس طریقے سے جیو کہ عاشق رسول بن کر کے جیو، تاکہ جب دنیا سے جاؤ تو اس شان سے جاؤ کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، بلکہ عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سبھی کو عاشق مصطفیٰ بننے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا مجھ سے دوران گفتگو لفظاً معناً قصداً کوئی غلطی ہو، یہ مولا اپنے حبیب کے وسیلے سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سب مل کر کے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ۔